اگر ہم بطور انسان سوچیں تو دنیا میں سب سے اہم چیز مال اور دولت ہے، اور اگر مال اور دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یہ ساری چیزوں سے اہم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں وہ دنیا کا اہم ترین شخص ہے۔ اور اگر ہم اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر دنیا کے لوگوں پر نظر دوڑائیں تو پھر بلا شبہ ایلون مسک اس وقت دنیا کا اہم ترین شخص ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی نگاہیں اس کی مال کے اوپر، اس کی دولت کے اوپر اور اس کے کاروبار کے اوپر لگی ہیں کہ آخر اس نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی ہے، کیسے وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے۔ لیکن آج ہم اس کی کسی پالیسی کے بارے میں یا اس کے کسی کاروبار کے بارے میں یا اس کی تعلیم کے بارے میں یا اس کی زندگی کے بارے میں یا ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ جن کو لے کر یا جن کو اپنے سامنے رکھ کر وہ اتنا امیر بن گیا، آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہے، بلکہ آج ہم اس کی زندگی کی ایک بڑی پرسنل سی، بڑی ذاتی قسم کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کو میں نے ذاتی اس لیے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، کیونکہ جب میں نے اس کا یہ انٹرویو سنا تو اس نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو کہا کہ یہ میری ایک بڑی پرسنل سی، میری بڑی ذاتی قسم کی بات اور ذاتی قسم کا یہ معاملہ ہے۔ آئیے ذرا اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ اس اپنے قدم اور اپنی اس بات کو اس نے کیسے اپنے بارے میں بیان کیا۔ I haven't spoken publicly about this before. It's something deeply personal that I've kept private until now. But I feel it's time to share an unexpected turn in my journey. اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں تو پھر جو رپورٹرز حضرات ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ یہ جو مشہور لوگ ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، یہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، اور انہی باتوں کو لے کر وہ اپنے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر اور اپنے چینلز کے اوپر وہ خبریں بھی چلاتے رہتے ہیں۔ اب جب ایلون مسک نے کہا کہ یہ ان کی ایک بڑی ذاتی قسم کی بات ہے یا ایک بڑا پرسنل سا ایسا سٹیپ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں لیا، تو ذرا یہ بھی جان لیں کہ یہ جو سٹیپ یا یہ جو قدم اپنی زندگی میں ایلون مسک نے اٹھایا ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ یقیناً ایک ایسا قدم ہے جو ہمیں حیران کر دے گا، ہمیں پریشان کر دے گا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا۔ ذرا سنیں یہ کیا ہے۔ If you want to know why I returned to church after 3 decades away from any religious practice. اب یہ بات میرے لیے بھی بطور ایماندار بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ ایک ایسا شخص جو مسیحی ہونے کا بھی دعوے دار ہے، جس کا تعلق ایک مذہب کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں 30 سال تک اپنے مذہب سے دور رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس وجہ کو بھی اس نے خود ہی بیان کر دیا اپنے انٹرویو میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی دیر چرچ سے، اتنی دیر وہ ان ساری باتوں سے یا اپنی مذہبی سرگرمیوں سے وہ دور رہا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اس نے یہ بھی بتا دیا۔ By the time I started building my first companies, organized religion had no place in my life. I was focused on technology, science, and solving concrete problems in the physical world. اب جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس کی دلچسپی اس کے کاروبار میں ہے، اس کی دلچسپی اس کے روزگار میں ہے، اس کی دلچسپی فزکس میں ہے، سائنس میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، اور ایسی باتوں میں ہے کہ کس طور سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، کس طور سے دنیا میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ اور جب اس کے سامنے یہ بات آئی تو اس نے ان چیزوں کو اپنایا، اور ان چیزوں کو اپنانے کے لیے وہ اپنی زندگی کی ایک اور اہم ترین چیز بھول گیا کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ کیونکہ جب ہم اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں بھی اس نے خود اسی انٹرویو میں بتایا کہ اصل میں اس کا تعلق ایک کیسے خاندان کے ساتھ ہے، ذرا وہ بھی سن لیں کہ اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا ہے۔
I grew up with some religious background. My mother had her own spiritual beliefs, though they weren't tied to regular church attendance. In my teen years, I occasionally attended services, more out of social convention than deep conviction. تو یہاں پر یہ بات بھی کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ ایک مسیحی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کی ماں باقاعدہ طور پر چرچ جاتی اور چرچ کی ساری سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے. لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کو اور زیادہ آگے بڑھائیں، یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں، مسیحی ایمان کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے، یہ آپ کا پرسنل ہوتا ہے. کیونکہ جب کبھی ہم اپنی عبادات میں اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، یعنی یہ آپ کا شخصی اقرار ہے. آپ اجتماعی اقرار نہیں کرتے. وہاں پر نہ تو آپ کا باپ، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کا شوہر، نہ آپ کا بھائی، نہ آپ کی بہن، نہ کوئی آپ کا دوست، نہ کوئی آپ کا عزیز، بلکہ آپ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں. اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو آپ نے خود ہی اپنے اعمال سے ثابت بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان آپ رکھتے ہیں اور ثابت آپ کی ماں کرتی ہے، یا ایمان آپ رکھتے ہیں اور ثابت آپ کا باپ کرتا ہے. ایسا ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں ہے. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخصی نجات دہندہ ہے. ایلون مسک کی زندگی میں اس کا کاروبار، اس کا روزگار جو تھا وہ اتنا اہم ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک ایماندار بھی ہے. وہ یہ بھول گیا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، اور اس لیے ماننا کہ تجھے یہ یاد رہے کہ تو کیا ہے. تو اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، اور وہ احکامات جو خدا نے تجھے دیے ہیں تو ان کو مت بھولے. لیکن 30 برس تک یہ شخص اپنے کاروبار میں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے میں یہ لگا رہا. اب اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد اس نے یقیناً وہ حاصل کر لیا. میں بھی اس نے نہ سوچا ہو کہ وہ ایک دن دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے گا. لیکن جیسے ہی اس کی دولت بڑھنی شروع ہوئی ہوگی، وہ اس چیز کو لے کر آگے قدم بڑھا رہا ہوگا کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اتنا اور ہو جائے زیادہ اچھا ہے، اتنا اور ہو جائے زیادہ اچھا ہے، اتنے ملین ہو گئے، یہ ملین بلین میں ہونے چاہیے، یہ ٹریلین میں ہونے چاہیے. یہ سوچ یقیناً اس کے سامنے ہوگی. لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ قدم اٹھا لیا کہ یہ سب کچھ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے کہاں تک لے کر جائے گا. اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ جو میں کر رہا ہوں، یا جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں، جو آج میرا بینک بیلنس ہے، جو آج میرا کاروبار ہے، جو آج میرے پاس یہ نوکر چاکر ہیں، اتنا کچھ ہے، یہ شہرت ہے، یہ سدا رہنے والا نہیں ہے. اور جب اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تو پھر اس نے وہ قدم اٹھایا اور اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا کہ میں واپس اپنے خدا کی طرف لوٹتا ہوں. بہت کاروبار ہو چکا، بہت دولت کما لی، اور اس بہت دولت کے چکر میں، اس دنیاوی دولت کے چکر میں میں اپنی حقیقی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں. یہ دولت، یہ کاروبار تو میری اس منزل کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے جس کو میں نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ میں نے اس فانی جہان کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور اسی دولت کے بارے میں جب ہم خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک اور اپنے زمانے کا سب سے امیر شخص، اس نے اس دولت کے بارے میں کیا بیان کیا. ذرا آئیے کتاب مقدس میں سے ہم اس آیت کو بھی تلاوت کر لیتے ہیں. ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت، جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے. اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا،
جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے گا، اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے؟ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں ہے۔ یہ الفاظ مقدس سلیمان کے ہیں۔ اس کے پاس بھی دنیا بھر کی دولت، وہ بھی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، لیکن اس نے اپنا تجزیہ اس کے بارے میں دے دیا، اور پھر اسے خدا نے اپنے پاک کلام میں لکھوا دیا، تاکہ رہتی دنیا تک جب بھی انسان اس کو پڑھے، اور اگر اس کے سامنے یہ دولت، یہ مال آئے، یا وہ ان چکروں میں پڑ جائے، تو اسے سمجھ آ جائے کہ اصل میں یہ دولت ہے کیا، اور پھر یہ کہ یہ مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہی بات یقیناً سمجھ آ گئی ہے ایلون مسک کو کہ اصل دولت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اصل انسان کی منزل کیا ہے، اصل سکون کس چیز میں ہے۔ اسے یقیناً اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اپنی زندگی کے 30 سال وہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اپنے کاروبار میں گزارنے کے بعد اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور جب اس نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے تو میرے ذہن میں خدا کے پاک کلام کا ایک حوالہ آ گیا کہ مصرف بیٹا بھی اس دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ مصرف بیٹا بھی بھول گیا تھا کہ جو سکون میرے باپ کے گھر میں ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس مال میں نہیں ہے، وہ اس دولت میں نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب اور اس کی 17ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا۔ مصرف بیٹے کو بھی ہوش آیا اور وہ واپس اپنے باپ کے گھر میں لوٹ آیا، اور پھر دوبارہ سے بیٹے کے عہدے پر بحال ہو گیا۔ ایلون مسک کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں نے بھی اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے، یعنی کہ جو میرا آسمانی باپ ہے میں نے اس کے گھر میں یعنی کہ چرچ میں جانا ہے۔ میں نے اپنے حقیقی باپ کی حضوری میں اب وقت گزارنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی حقیقی منزل کو کھو دوں، کیونکہ یہ جو منزل ہے، یہ جو دنیا داری ہے، جو دنیا کا مال ہے، اس نے یہیں پر رہ جانا ہے۔ یہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے ایلون مسک کی زندگی سے، مصرف بیٹے کی زندگی سے، کہ اگر ہم بھی مصرف بیٹے بن چکے ہیں، اگر ہم بھی اپنے کاروبار کو اپنے خدا سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ہم بھی سونے چاندی اور مال و دولت کو اپنے خدا سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، واپس آنے کی ضرورت ہے، واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے خدا کی جانب لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اس قدم کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات ہے، توبہ کریں، واپس آئیں، اور خدا کے حقیقی بیٹے اور اس کی حقیقی بیٹیاں بن جائیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔